پچھلے کچھ ہفتوں سے پاکستان کی پالیٹکس پر ہی ہم بات زیادہ تر کر رہے ہیں، چونکہ وہ اتنی گرما گرمی کے ماحول میں چل رہی ہے کہ اس سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ حالانکہ ان دنوں میں دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا اور آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، تو اس لیے میرا پورا انفارمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے۔ فک اس سے آ جائے گی، چلیں لوڈ شیڈنگ، کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، تو اس لیے میرا پورا انفارمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے۔ فک اس سے آ جائے گی، چلیں لوڈ شیڈنگ، اوکے۔ آج میں بات چیت کروں گا انہی بڑے ایونٹس کے حوالے سے۔ ٹرکی کا الیکشن کا دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ ہو رہا ہے 28 مئی کو، اور اردوغان کی اس میں جو کامیابی ہے وہ سب کو دکھ رہی ہے۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ شامل ہوئے G7 کی میٹنگ میں، اس کے ساتھ ساتھ وہ عرب لیگ کی میٹنگ میں شامل ہوئے۔ عرب لیگ کی میٹنگ کا کچھ احوال آپ سے شیئر کروں گا۔ شام، سیریا، اسد البشر کی جو عرب لیگ میں واپسی ہوئی، شام کی عرب لیگ میں واپسی ہوئی، کیا اس میں میسج ہے، کیا امپورٹنس ہے، اس پہ بات چیت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ G7 کے اجلاس میں چائنا کو ٹارگٹ کیا گیا اور چائنا نے جاپان سے گھلا کیا، اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی بھی G7 کی میٹنگ میں ایز اے گیسٹ کنٹری کے طور پر گئے اور ان کا بھی بہت سواگت ہوا۔ اگلے مہینے وہ امریکہ جا رہے ہیں اور کیا بائیڈن ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور پھر وہ جس طرح پاپوا نیو گینی ایک کنٹری ہے، بہت کم ہم اس کا نام سنتے ہیں، بڑا سنا خوبصورت دیش ہے، تو پاپوا نیو گینی کے پریزیڈنٹ نے کس طرح سواگت کیا پرائم منسٹر نریندر مودی کا۔ آسٹریلیا کے پریزیڈنٹ، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو میرے باس ہیں۔ یہ ہے آج کے بلا تکلف تجزیے میں باتیں جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ٹرکی کے حوالے سے تھوڑی سی ضرور کمنٹری کرنا چاہیں گے۔ ٹرکی کے الیکشن کا پہلا راؤنڈ 24 مئی کو ہوا، اور 24 مئی کو پریزیڈنٹ اردوغان کو 49.4% ووٹ پڑے، اور ان کے جو مخالف ہیں مسٹر کیمال، ان کو 44.8%، پریزیڈنٹ اردوغان کو 49.4% کے قریب ووٹ پڑے، یعنی وہ جسٹ فیو پرسنٹیج، ناٹ ایون 1%، لیس دین 1% سے وہ الیکشن پہلے راؤنڈ میں نہ جیت سکے۔ ٹرکی کا یہ پہلا الیکشن ہے جس کا پریزیڈنشل راؤنڈ دوسرا بھی ہونے جا رہا ہے، ورنہ پہلے ہی راؤنڈ میں ڈیسیژن ہو جاتا ہے۔ اس دوسرے راؤنڈ میں امکان یہی ہے کہ اردوغان جیت جائیں گے، کیونکہ وہ صرف 0.5% کے قریب ووٹ ان کے کم ہیں، اور جو ایک تیسرے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی اردوغان کو انڈورس کر دیا ہے، اس تیسرے کینڈیڈیٹ کو 5% ووٹ ملے تھے، تو کافی امکان ہے اس بات کا کہ اردوغان جیت جائیں گے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ ویسٹرن ورلڈ دیکھ رہی تھی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اردوغان اس بار کامیاب نہیں ہوں گے۔ لگتا ہے کہ ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن ورلڈ ایک طرح سے تھکے ہوئے نظر آتے ہیں پریزیڈنٹ اردوغان سے، اور پریزیڈنٹ اردوغان سے ان کی عوام، خاص طور پر بڑے شہروں کی جو عوام ہے وہ بھی تھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہاں پہ ان کو بڑے شہروں میں ووٹ زیادہ نہیں ملے ایز اپوز ٹو پیریفرل ایریاز کے ووٹ سے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرا راؤنڈ جیتتے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں بھی انہوں نے اپنے مخالف کو 5% زیادہ ووٹوں سے پیچھے چھوڑا تھا، ان کو 50+
सम परसेंटेज वोट चाहिए और लगता है कि ये दूसरे राउंड में ये इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर से एक बार फिर तुर्की के स्याह सफ़ेद के मालिक हो जाएंगे। तुर्की की इकॉनमी का अच्छा हाल नहीं, जो अपोजिशन के लीडर हैं वो ज़रा सॉफ्ट स्पोकन हैं और वो थोड़े से प्रो सेकुलरिज्म भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कि तुर्की की आवाम, ख़ास तौर पर बड़े शहरों की आवाम अर्दोगान जी से थक गई है और वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी थके हुए हैं, क्योंकि उन्हें पावर में कोई आलमोस्ट 20 साल हो गए हैं चले आ रहे हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट टर्की के। तो अब बहरहाल टर्की की इकॉनमी भी काफ़ी फ्रेजाइल हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, मगर टर्की की आवाम अभी भी लगता है कि उनको री इलेक्ट करना चाहती है, ये उनका जमहूरी हक है। और अर्दोगान जी के दोबारा से आ जाने पर इस्लामी दुनिया, ख़ास तौर पर मुसलमान जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में रहते हैं, उनकी एक बहुत एक्साइटमेंट है। उनको लगता है कि अर्दोगान जो हैं वो मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो ये मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हैं अर्दोगान। उनको किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं, ना धर्म से ना रिलीजन से, वो उनका एक पॉलिटिकल कार्ड है। इनफैक्ट उनको तो इलेक्शन ही जीतना है और इसमें वो एक कामयाब पॉलिटिशियन के तौर पर फिर से उभरते नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट पिछले हफ्ते अरब लीग का समिट था। अरब लीग के समिट में सऊदी अरब ने अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत दिखाया और लगा कि सऊदी अरब ही अरब वर्ल्ड का लीडर है। ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में जो पॉलिसियां हैं, ना सिर्फ सऊदी अरब की बल्कि अरब लीग की, वो बहुत अनयूजुअल हैं। हमने चंद महीने पहले ईरान के साथ जो उनकी हिस्टोरिक मुखालफत है, वो सिर्फ ये कोई 20-30 सालों की मुखालफत नहीं, बल्कि शिया सुन्नी जो जंग है और जो इश्यूज़ हैं फॉर द पास्ट 1450 ईयर्स सॉर्ट ऑफ, वो सारे के सारे मसाइल मोहम्मद बिन सलमान ने हल किए। उनका बहुत खुला ये अज़म है कि हम अब अमेरिका को किस बात की सिक्योरिटी पर पैसे ही देते चले जाएं, असला ही उनसे ख़रीदते चले जाएं, जबकि अमेरिका जब चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो या सऊदी अरब हो, उनको अपनी आंखें दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान एक यंग और बहुत ही डायनामिक लीडर होने के नाते अपनी पॉलिसियों को बहुत ही डायनामिक तौर से सामने ला रहे हैं। ईरान के साथ उन्होंने चीन की जो डील मेकिंग फैसिलिटी थी उससे फ़ायदा उठाते हुए ईरान के साथ तल्लुकात ठीक किए। और ये बात भी तय है कि मोहम्मद बिन सलमान अब चीन की गोद में भी नहीं है, ना अमेरिका की गोद में है। वो अपने मफादात को देखते हैं, यानी अपनी मफादात के गोद में है, यानी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यही वाइज लीडरशिप का काम होता है और यही काम मोहम्मद बिन सलमान भी कर रहे हैं और GCC कंट्रीज़ के बहुत सारे लीडर कर रहे हैं। अरब लीग में दो बहुत बड़े वाक़यात थे। एक तो बशर अल असद का उसमें शिरकत करना और दूसरा वाक़या यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर का उसमें जाना, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का उसमें जाना। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वहाँ पर जो 8.5 मिनट की तकरीर की, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं एक क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर उस पर कमेंट्री करूँगा। देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट अरब लीग में क्या कहते हैं। Here at the summit who have a different view on the war on our land, calling it a conflict, I'm sure that we can all be united in saving people from the cages of Russian prisons. Unfortunately, there are some in the world and here among you who turn a blind eye to those cages and illegal annexations. And I'm here so that everyone can take an honest look, no matter how hard the Russians try to influence. There must still be independence. I'm more than sure that none of you will agree to surrender a third of your country to the invaders.
And I'm more than sure none of you would watch without a fight how foreigners steal the children of your people. रूस के सदर का नाम व्लादिमीर पुतिन है और यूक्रेन के सदर का नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। एक ही कल्चर के लोग हैं, जिस तरह हम भारत और पाकिस्तान के लोग एक ही कल्चर के हैं, मगर हमारे आपस के मसाइल ख़त्म नहीं होते। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदूज़ पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के दिल में है, उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म नहीं होते। और वहाँ पे रूस और यूक्रेन एक ही कल्चर के मिलते जुलते नामों के लोग, लेकिन अपने मसाइल को हल नहीं कर पा रहे। कभी इनमें बहुत दोस्ती होती थी सोवियत यूनियन के ज़माने में, फिर उसके बाद भी एक प्रो रशिया ब्लॉक बना और फिर एक प्रो वेस्ट ब्लॉक बना। उसमें भी दो व्लादिमीर जैसे पुतिन और ज़ेलेंस्की हैं, उसमें भी दो ऐसे लीडर थे, वो एक ही नाम के थे और वो एक प्रो रशिया था, एक प्रो वेस्ट था। वो भी दुनिया ने तमाशा देखा। और अब बदकिस्मती से जब से रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पर, इस अटैक को किसी सूरत भी एंडोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ वेस्ट की प्रॉक्सी के जिस तरह मिस्टर ज़ेलेंस्की बने हुए हैं स्पोक्स पर्सन, वो भी एक सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर देने वाली सूरत हाल है। उन्होंने अरब लीग में अपनी 8.5 मिनट की तकरीर में बातचीत करते हुए ये भी कहा, खुल के कहा, उन्होंने कहा कि इसी अरब लीग के बहुत सारे मेंबर्स ने हमारे ऊपर जो रूस ने मजालम ढाए उस पर अपनी आंखें बंद की हुई हैं। खैर वो एक जैसे प्रिंसिपल्ड पोजीशन लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं अरब लीग के कंट्री से, लेकिन ये भूल जाते हैं जिस तरह मिस्टर ज़ेलेंस्की अपने मफादात के लिए वेस्ट के साथ बाहें मिलाए हुए हैं, या जिस तरह अपने मफादात के लिए उनका देश भी पीछे माजी में बातें करता रहा, उसी तरह अरब लीग के कंट्रीज़ भी बहुत वाइज हो चुके हुए हैं। उनके बहुत अच्छे तल्लुकात रूस के साथ डिकेड से हैं, और चाहे वो तेल और गैस की शराकत दारी हो या मंडियों की शराकत दारी हो, उनके बहुत दरीना तल्लुकात हैं। और इस वक्त के जो अरब ममालिक हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी वाइज। आपने अरब लीग में देख लिया, उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी बुलाया, हालांकि वो ये बात जानते हैं कि उनके ज़्यादा अच्छे तल्लुकात रूस के साथ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया। वो एक बैलेंस रखना चाहते हैं अरब, जो आज के अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पर ये GCC के कंट्रीज़, और वो रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, इंडिया हो, सबके साथ अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में वो तल्लुकात रखना चाहते हैं, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब जा रहे हैं। इसी तकरीर में, मैं इस क्लिप में तो जिक्र नहीं था, अगर आप मिस्टर ज़ेलेंस्की की तकरीर यूट्यूब पे ढूंढें तो उसमें आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी नज़र आएगा एस्पेक्ट। उसमें वो 2-3 बार मुस्लिम कार्ड भी खेलते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ यूक्रेनियन मुस्लिम एक लीडर मिस्टर मुस्तफ़ा, उनका नाम वो उन्होंने लिया था, वो भी आए हुए हैं, और आप अगर अरब कंट्रीज़ जो हैं मेरा साथ देंगे तो जो यूक्रेनियन मुस्लिम्स हैं वो भी अमन और शांति से रह सकेंगे। अब मिस्टर ज़ेलेंस्की को इस्लाम का कार्ड याद आ गया, मुस्लिमनेस का कार्ड याद आ गया। अगर व्लादिमीर पुतिन भी बैठेंगे अरब ममालिक के साथ, तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए मिस्टर ज़ेलेंस्की को कि ज़्यादा मुसलमान रूस में रहते हैं, वो भी फिर मुस्लिम कार्ड बरतेंगे। खैर उनको बरतने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक अलग से पूरे का पूरा मामला है। लेकिन ये बात तय है कि उनका अरब लीग में जाना और अरब लीग का उनको अपने इजलास में बुलाना, ये एक अच्छा शगुन है। सऊदी अरब भी, UAE भी और दूसरे मुल्क भी यूक्रेन की जो इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना हुआ है उसमें मदद कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। और वो वाकई एक बहुत शदीद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और इसका हल रूस को, यूक्रेन को और दुनिया को निकालना होगा, चूँकि जंग से तो कोई हल नहीं निकला करता। यही बात हमने अफ़गानिस्तान में देखी, यही मामला हमने मिडल ईस्ट में देखा, और अल्टीमेटली टेबल टॉक के ज़रिए ही मसाइल हल होते हैं।
عرب لیگ کے اسی اجلاس میں بشر الاسد کی شرکت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور سیریا کو واپس عرب لیگ میں لینا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس پہ بہت زیادہ ممالک کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور امریکہ بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں، مگر جو بات ابھی میں نے روس یوکرین کے کانٹیکس میں کہی، وہی بات اسی بشر الاسد اور عرب ورلڈ کے کانٹیکس میں ہے، کیونکہ جس طرح کی سول وار سیریا میں ہوئی ہے، کوئی آلموسٹ 7-8 لاکھ لوگ بتائے جاتے ہیں مارے جا چکے ہیں، شہر کے شہر 90-100% برباد ہو چکے ہیں۔ اس قدر خوفناک تباہی دنیا نے یہ 2011 سے 2020 تک دیکھی۔ یہ آئسس والے جو اسلامک خلافت والا مانسٹر ہے، یہ دنیا نے دیکھا، اور اب اس کے بعد سعودی عرب کا یہ فیصلہ کہ ان کو واپس لیا جائے، ٹھیک ہے، کچھ آرگنائزیشنز، کچھ اپوزیشن کے لیڈر سیریا میں بھی کہتے ہیں کہ بشر الاسد کا ٹرائل ہونا چاہیے وار کرمنل کورٹس میں۔ اسی طرح کی بات رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کے بارے میں بھی ہو چکی ہے، بلکہ انٹرنیشنل جو کورٹ ہے انہوں نے تو ان کو مجرم بھی قرار دے دیا ہے۔ لیکن یہ الزامات تبھی، یا یہ جو فرد جرم ہے، یہ تبھی کام کرتی ہے جب دوسرا ویک ہو۔ یوگوسلاویہ کے بعد ہم نے سربین لیڈر کو دیکھ لیا تھا کہ ان پر یہ مقدمہ چلا، کامیابی سے چلا، اس لیے کہ وہ ویک تھے۔ پریزیڈنٹ پوتن پر یہ مقدمہ انٹل انلیس کبھی بھی کامیابی سے نہیں چل سکتا جب تک پوتن کو ان کے اندر سے، یعنی رشیا کے اندر سے کوئی ہرا نہیں دیتا، کوئی ان کو زیر بار نہیں کر لیتا۔ لہذا یہ صرف کہنے کہلانے کی باتیں ہیں۔ اسی طرح بشر الاسد حالانکہ کوئی بہت بڑے ملک کے کوئی بہت پاورفل لیڈر نہیں ہے، مگر ان کو ایران کی بیکنگ رہی، رشیا کی بیکنگ رہی، اور کہیں کہیں ویسٹرن ورلڈ کی بھی بیکنگ ہوتی تھی۔ ویسٹرن ورلڈ ان کے خلاف بھی جاتی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب محمد بن سلمان ابھی وزیر اعظم سعودی عربیہ یا پرنس کے طور پر، وہ ابھی پرنس کراؤن کے طور پر ابھی وہ نہیں آئے تھے، تب سعودی عرب کی بھی خواہش تھی کہ بشر الاسد کی سرکار کا بالکل بیڑا غرق کر دیا جائے، بمبارڈمنٹ کر دی جائے، اور ان کو گلہ بھی تھا اس وقت سعودی رجیم کو امریکی پریزیڈنٹ اوباما سے۔ لیکن امریکہ نے بالکل آخری لمحے میں فیصلہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اور جس پر سعودی عرب بہت برہم ہوا۔ لیکن اب دنیا کے بدلتے حالات بالکل مختلف ہیں۔ امریکہ شاید چاہے گا کہ بشر الاسد کو ٹرائل پہ لایا جائے اور اپنے جو پرانے اس کے ساتھ مسائل ہیں وہ ذرا برابر کیے جائیں، لیکن سعودی عرب نے ہی نہ صرف ان کے ساتھ ہاتھ ملایا بلکہ سیریا کو واپس عرب لیگ میں لے لیا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ یہ جنگ و جدل چاہے روس یوکرین کا ہو، چاہے دنیا میں کہیں پر ہو، نارتھ کوریا ہو، تائیوان پر امریکہ کے تائیوان پر چائنا کے ارادے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، یہ بالکل بیکار ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہم نے امریکہ کا ویتنام میں حشر دیکھا، افغانستان میں حشر دیکھا، عراق میں حشر دیکھا۔ اگر اتنی بڑی سپر پاور اتنے خوفناک مسائل سے گزر سکتی ہے اور ان ممالک سے اس کو بھاگنا پڑے، تو پھر جنگ و جدل کا کیا فائدہ؟ یہی کام محمد بن سلمان صاحب نے کیا ہے، جو بہت ہی عقل مندانہ کام ہے۔ اب ہیومن رائٹس کے تحت آپ بشر الاسد کے خلاف لاکھ مقدمے بنائیں، مسئلہ پھر وہیں کا وہی رہنا تھا۔ اس میں جو بیچاری عوام ابھی زندہ ہے وہ اور مسائل کا شکار ہونا تھا۔ بہرحال بشر الاسد نے عرب لیگ میں ایک تقریر بھی کی، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ونحن اليوم أمام فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء. هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا
بأقل قدر من التدخل الأجنبي، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزءا فاعلا فيه، مستثمرين في الأجواء الإيجابية الناشئة عن المصالحات التي سبقت القمة وصولا إلى. تو بشر الاسد کی اس تقریر کا ایک ہم نے چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ عربی میں انہوں نے اپنی تقریر کی، جس کا جو ایسنس ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی ہسٹورک مومنٹ ہے کہ ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو ریکنسیلیشن ہے وہی مسائل کا حل ہے، اور شاید وہ یہ تو نہیں انہوں نے کہا، مگر وہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ سب نے مجھے ختم کرنے کی کتنی کوشش کی، اور اس خانہ جنگی کے نتیجہ میں اس ریجن میں عرب، عراق، لیوانٹ میں کیا کچھ نہیں ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ الٹیمیٹلی مجھے آپ نے پھر واپس بلایا۔ اگر آپ اس ٹینشن میں نہ مجھے گھیرتے، یعنی وہ یہی کہنا چاہتے ہیں، تو نہ اتنے لاکھوں لوگ مرتے اور نہ اتنی تباہی ہوتی۔ بہرحال یہ سچویشن ہے عرب لیگ کے اجلاس کی، اور انہی دنوں یعنی پچھلے ہفتے G7 کا اجلاس ہیروشیما جاپان میں ہوا، اور اس اجلاس میں دنیا کے جو 7 بڑے امیر ملک ہیں، جس میں ہمارا کینیڈا بھی شامل ہے، ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بھی اس میں شامل تھے، اس میں جاپان کے علاوہ باقی 6 جو ملک ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ کے ہیں، اور پرائم منسٹر نریندر مودی کو گیسٹ کنٹری کے لیڈر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ اصل میں کوارڈ کا بھی ایک اجلاس انہی دنوں ہونا تھا، وہ اب پوسٹ پون ہو گیا ہے، اور وہ اب بھارت میں 2024 کو ہوگا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کو بہت توجہ ملی، اور اس پہ میں بات آگے جا کے کروں گا، لیکن G7 کا اجلاس جس میں پریزیڈنٹ زیلنسکی کو بھی بلایا گیا، یعنی انہی دنوں پچھلے ہفتے ہی وہ G7 میں بھی شریک ہوئے اور عرب لیگ میں بھی شریک ہوئے۔ عرب لیگ نے ایک بہت ہی بڑی جوائنٹ پاور کے طور پر اپنا وجود پھر سے امپرنٹ کیا ہے۔ بہرحال G7 کے اجلاس کے حوالے سے برٹش پرائم منسٹر رشی سوناک نے ایک اپنے یوٹیوب کے چینل پر چھوٹا سا ویڈیو کلپ شیئر کیا۔ میں انہی کی کرٹسی سے وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ برٹش پرائم منسٹر رشی سوناک نے اپنا جو اسکیجول ہے G7 کے حوالے سے وہ شیئر کیا۔ خوبصورت ویڈیو کلپ تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس G7 کا سب سے بڑا مدعا جو تھا، ایکچولی 2 مدعے تھے۔ ایک تو یہ تھا یوکرین روس کی جنگ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ روس کی مسلط کردہ جنگ، اور اس جنگ کو ہوا دی ویسٹرن ورلڈ نے، اور ابھی تک وہ جنگ دنیا کے سر پر مسلط ہے۔ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا بڑا مدعا اس G7 کانفرنس کا چائنا
کو کنٹین کرنے کے حوالے سے تھا، اور انہوں نے G7 کے لیڈرز نے یہ لینگویج یوز کی کہ یہ جو معاشی یعنی اکنامک غنڈہ گردی جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے، چونکہ چائنا ایک تو جو ٹریڈ مارکس ہوتے ہیں دنیا کے ان کا وہ حشر نشر کر دیتا ہے، نقل بہت کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ڈیلز ہوتی ہیں، جو ٹریڈ رولز ہیں ان کا حشر نشر کر دیتا ہے۔ چائنا نے جاپان سے گلہ کیا ہے، آفیشلی کمپلین فائل کی ہے، اور چائنا کا یہ کہنا ہے کہ بیکاز جاپان نے اس کو ہوسٹ کیا تو ہم جاپان سے پوچھتے ہیں کہ یہ غلط کام کیوں کیا۔ اسی G7 کے سمٹ میں پرائم منسٹر نریندر مودی بھی شریک ہوئے ایز اے گیسٹ کنٹری لیڈر۔ اکانومی بھارت کی 5ویں بڑی ہو چکی ہے، 5 ٹریلین اکانومی بن چکی ہے، اور صدر بائیڈن بہت گرم جوشی کے ساتھ ملے پرائم منسٹر نریندر مودی سے، اور اسی G7 کی میٹنگ کے دوران بہت زیادہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے سائیڈ لائنز پہ بھی ورلڈ لیڈرز کے ساتھ اجلاس ہوئے، میٹنگز ہوئیں۔ بہرحال صدر بائیڈن نے چونکہ دعوت دی ہوئی ہے جون میں پرائم منسٹر نریندر مودی بھارت سے امریکہ جائیں گے، تو ان کا بہت بڑھیا اور ہسٹورک استقبال ہوگا، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ایک اسٹیٹ گیسٹ ڈنر کر رہے ہیں اس میں شرکت کے لیے، آپ کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ اس میں شرکت کے لیے ہم پر اتنے ریکویسٹ آ رہے ہیں، اتنا دباؤ آ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے ہینڈل کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لیے مشکل کریٹ کر دی ہے۔ اس حوالے سے ایک کلپ ANI کی کرٹسی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح G7 میں پرائم منسٹر نریندر مودی کی آؤ بھگت ہوئی، کس طرح ان کا سواگت ہوا۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن خود سے اٹھے اور انہوں نے جا کے انہیں گلے لگایا، ان کو صورتحال بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے پاپولر ہیں کہ اگلے مہینے جب آپ اسٹیٹ گیسٹ ڈنر کے لیے آئیں گے تو میرے پاس ٹکٹس نہیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، لوگ آپ کے ڈنر، آپ کے اعزاز میں ہونے والے ڈنر میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے سواگت پرائم منسٹر نریندر مودی کا۔ آگے آخر میں ہم ایک پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر مسٹر عمران خان کا ایک کلپ آپ کو دکھائیں گے جس میں وہ گالیاں نکال رہے ہیں، باقاعدہ گالیاں نکال رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، اب یہ اگر کمپیریزن تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے، ہم ساؤتھ ایشیا سے ہیں، تو وہ بھی آپ اسٹے ٹیون ان دس کمنٹری، وہ بھی جلد آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح وہ گالیاں نکال رہے ہیں، لٹرلی گالیاں نکال رہے ہیں اپنے آپ کو، حالات کو، پاکستان کے حالات کو۔ تو اینی ہاؤ یہ تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کا سواگت پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے۔ یہ سواگت صرف اور صرف G7 کی کانفرنس کے دوران ہی نہیں ہوا، اس میں کوارڈ کا اجلاس بھی، ایک سائیڈ لائن اجلاس بھی ہو گیا، اس میں بھی پرائم منسٹر نریندر مودی نے شرکت کی، اور یہ سواگت آگے چلتا ہے۔ ابھی تو وہ آسٹریلیا نہیں پہنچے تھے، آسٹریلیا کے رستے میں جب وہ پاپوا نیو گینی ایک چھوٹے سے ملک میں رکے تو وہاں پہ کیا سچویشن ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں باقاعدہ ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر نریندر مودی ان کے بیک پہ تھاپی لگاتے ہیں اور پھر ان کو گلے لگاتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ سچویشن، یہ ہے وہ رسپیکٹ جو پرائم منسٹر نریندر مودی اپنے ہمبلنس کی وجہ سے ارن کر رہے ہیں، کہ ایک دوسرے ملک کا دیش باقاعدہ ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پرائم منسٹر نریندر مودی ہمسیلف از اے ویری ویری ہمبل جینٹل مین۔
تو وہ ان کو گلے لگاتے ہیں. تو خیر یہ تو آپ نے ہیروشیما سے جاپان سے آسٹریلیا جاتے ہوئے بیچ میں جو وہ رکتے ہیں تو اس کا ایک منظر دیکھا. آسٹریلیا میں پھر جب وہ ملتے ہیں اپنی بہت بڑی کمیونٹی سے آسٹریلین سے، اور اس میں پرائم منسٹر البنیز بھی وہاں پہ موجود ہیں جو آسٹریلیا کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے تمام لیڈرز بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ساری لیڈرشپ آسٹریلیا کی موجود ہے، اور کس طرح ان کا سواگت ہوتا ہے. بھلے سے میں ایک کمنٹری اور بھی شامل کر دوں، G7 میں جب پرائم منسٹر نریندر مودی سب لیڈر سے مل رہے تھے اور جو بائیڈن جس طرح ان سے ملنے آئے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جو بائیڈن خود سے چل کے آئے، اس سے پہلے بھی کئی میٹنگز میں ایسا ہو چکا ہے. تو مجھے یہ دیکھ کے بڑا یعنی انجوائے کرنے کا موقع ملا کہ ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بھی وہاں پر تھے، اور آئی ڈونٹ نو، میں نے ابھی تک کوئی ایسا کلپ نہیں دیکھا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب اپنی جو خفگی ہے یا اپنی جو امبیرسمنٹ ہے جو انہوں نے پرائم منسٹر ٹروڈو نے پرائم منسٹر نریندر مودی کے حوالے سے ایک کئی جگہ پہ وہ کیا. لیکن خیر تعلقات ایسے بھی برے نہیں ہیں دونوں دیشوں کے. سنا ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو اکتوبر میں اسی سال بھارت جانے کا پلان رکھتے ہیں. خیر اب میں بات کرتا ہوں، مجھے اس لیے کینیڈا یاد آیا کہ کینیڈا کے جب پرائم منسٹر اسٹیفن ہارپر ہوا کرتے تھے تو جس طرح اسٹیفن ہارپر نے سواگت پرائم منسٹر نریندر مودی کا کیا تھا یہاں ٹورانٹو میں 2015 میں، غالباً مجھے یاد ہے میں بھی اس بڑے جلسے میں ون آف دا پیپل تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور وہ میں نے منظر دیکھا جتنی محبت اسے پرائم منسٹر اسٹیفن ہارپر کینیڈین پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے ظاہر کی اور دل سے پیش کی، وہی محبت اب آسٹریلین پرائم منسٹر البنیز پیش کر رہے ہیں. اور آسٹریلیا میں جس طرح پرائم منسٹر نریندر مودی کا سواگت ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، وہ دیدنی ہے. ایک کلپ دیکھیے جس میں آسٹریلین پرائم منسٹر البنیز پرائم منسٹر مودی جی کے لیے کیا لفظ برت رہے ہیں. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم مودی از دا باس. پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بروس اسپرنگسٹن نے اپنا کانسرٹ کیا تھا، جو امریکہ کے سپر راک سٹار ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہ والا کراؤڈ پل نہیں کر سکے جو پرائم منسٹر نریندر مودی نے کیا. اور یہ جو بات ہے آسٹریلین پرائم منسٹر کی جو انہوں نے کل کی تھی، یہ بات صرف پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے ہی آنر نہیں ہے، یہ بھارت کے لیے آنر ہے، ہماری ہندو سویلائزیشن کے لیے آنر ہے. اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہوں چاہے G7 کے لیڈرز ہوں، وہ کیا جذبات رکھتے ہیں پرائم منسٹر مودی جی کے لیے، اور ان کے لیے کیا ان کی رسپیکٹ ہے. یہ ہے وہ دنیا کا دیکھنے والا منظر جو دنیا دیکھ رہی ہے. تو وہ جسے کہتے ہیں ہم کہ بھگوان ہو خدا ہو، وہ اسی کو عزت دیتا ہے جو عزت کے لائق ہوتا ہے. اور دوسری طرف وہ شخص جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھا عمران خان، تو پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے انسلٹنگ لینگویج استعمال کرتا تھا. اب اس کا حال دیکھ لیجئے. 2-3 دن پہلے وہ تقریر کر رہا تھا ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، شاید اپنے گھر کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، اب تو کسی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بھی اس کو نہیں بلایا جاتا. اور اس تقریر میں وہ جو حالات ہیں اور جو مسائل ہیں اس کو باقاعدہ گالیاں نکال رہا ہے. ہم بغیر سینسر کے وہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، تو
تو اس لیے میرا پورا انفارمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے. فک. اس سے آ جائے گی. چلیں. لوڈ شیڈنگ. اوکے. تو جو انٹرپشن کے بعد میں پھر آگے آتا ہوں. لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے لیے انفارمیشن لینا بڑا مشکل کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. تو اس لیے میرا پورا انفارمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے. فک. تو یہ ہے دنیا کے حالات کہ جو شخص جب پرائم منسٹر پاکستان ہوتا تھا تو اتنی انسلٹنگ لینگویج جس کے لیے یعنی پرائم منسٹر مودی جی کے لیے استعمال کرتا تھا، اب وہ اپنے حالات کو اور اپنے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا اور ننگی گالیاں نکال رہا ہے. اور جس شخص کے بارے میں وہ انسلٹنگ باتیں کرتا تھا اس کو دنیا کا سب سے پاورفل آدمی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس خود جا کے گلے ملتا ہے. دنیا کی ایک اور بڑی سپر پاور آسٹریلیا کا پرائم منسٹر اس کو باس کہتا ہے. تو یہ ہیں دنیا کے مقافات عمل. آپ اگر چھوٹے لیول پہ سوچیں گے تو اسی لیول پہ رہیں گے، اور اگر آپ ہمبل ہوں گے اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے گاڈ کے ساتھ جڑے ہوں گے تو آپ کو خدا بھگوان سب عزت بھی دے گا. آج کی بات چیت، آج کا تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ. آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسی چینل پہ اگر آپ ہمارے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر سکیں تو ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں گے پے پال کے ذریعے، پیٹریون کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. اور آپ ٹیگ ٹی وی کے ایپس جو ہیں وہ اینڈرائڈ، ایپل، امیزون، راکو میں ڈاؤن لوڈ کیجئے اینڈ واچ ٹیگ ٹی وی نیوز ویوز اینڈ انٹرٹینمنٹ 24/7.